جو وہ نہیں چاہتی وہ نہیں کرتا۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، حالانکہ یہاں آنا جانا بہت رہا رہتا ہے، اس ادارے کو دیکھنے کے لیے بھی اور دیگر امور کے لیے بھی۔ آج کا دن مقدر تھا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے جو ماہانہ درس قرآن تھا اور اب سے جو شروع ہو رہا ہے اس کے درس میں کچھ تبدیلی کی گئی۔ پہلے یہ تھا کہ ہم نے قرآن کریم کا آغاز کیا سورۃ الفاتحہ سے اور اس کے بعد سورہ بقرہ، اس طرح ترتیب سے درس ہو رہا تھا۔ لیکن اس طرح ترتیب کے ساتھ درس قرآن کریم زیادہ مفید اس وقت ہے جب کوئی تسلسل ہو، روزانہ ہو، ہر دوسرے تیسرے دن ہو۔ لیکن جب ایک ماہ کا وقفہ بیچ میں آ جائے تو پھر وہ ربط نہیں رہتا، تو اس لیے یہ خیال کیا کہ اب ہم ذرا قرآن کریم کے اس درس کا درس تبدیل کریں اور منتخب آیات کا درس ہوا کرے، اور اس طرح انشاءاللہ ہر درس میں کوئی نہ کوئی نیا عنوان آ جائے گا، نئی بات آ جائے گی۔ اگر کسی نے اس سے پہلے کا درس نہیں بھی سنا ہوگا تب بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اس بنا پر اب یہ ارادہ ہوا کہ ہم منتخب آیات کا درس دیں۔ چنانچہ جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں کن کاموں کو پسند کرتا ہوں، کن لوگوں کو پسند کرتا ہوں، اور کن کاموں کو ناپسند کرتا ہوں اور کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام ناپسند، کون سے لوگ ناپسند، کون سے کام پسند، کون سے لوگ پسند، تاکہ یہ جان کر ہم بھی کوشش کریں کہ ہم ناپسندیدہ کام اور ناپسندیدہ لوگوں میں شامل نہ ہو، بلکہ اللہ کے پسندیدہ کام کر کے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہمارا مقصد اللہ کا محبوب بننا ہے اور اللہ کو اپنا محبوب بنانا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ پروردگار عالم کن کاموں کو ناپسند کرتے ہیں اور کن کاموں کو پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہوں گے ان سے ہم بچیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہوں گے ہم ان کو اختیار کریں گے۔ چنانچہ ان آیات کا بھی انتخاب کیا گیا اور ہر درس کسی نہ کسی ان میں سے ایک آیت پر ہوگا۔ پہلے آیا ہم ناپسندیدہ لوگ اور کاموں کا تذکرہ کریں کہ قرآن میں اللہ نے کن کو ناپسندیدہ کہا یا پسندیدہ کا کریں، تو میں اس پر سوچتا رہا کہ ترجیح کس کو دی جائے۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ترجیح دی جائے وہ پہلے ناپسندیدہ کو دی جائے، اس لیے کہ نفی پہلے ہوتی ہے، اس بات بعد میں ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت میں لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ تو اس لیے نفی پہلے ہے اور اس بات بعد میں ہے۔ تو ہم پہلے ان کاموں کو دیکھیں جو جن کو اللہ نے قرآن میں ناپسندیدہ کہا، اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کن لوگوں کو ناپسند کہہ رہے ہیں، اور پھر آٹومیٹک بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے میں اور آپ اللہ کے ناپسندیدہ کام نہیں کریں گے تو جب ناپسندیدہ کاموں سے بچیں گے تو پسندیدہ خود بخود ہو جائے گا۔ جب ہم ناپسندیدہ سے بچیں گے تو پسندیدہ
خود بخود ہو جائے. اب دیکھیے اگر کوئی اولاد یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی نظر میں پسندیدہ ہو جاؤں، میرے ماں باپ مجھ سے محبت کریں، میں تو ان سے کرتا ہی ہوں، میرے عملوں کی وجہ سے بھی کریں، ایک ہے فطری اور طبی، اور ایک یہ کہ میرے کردار کی وجہ سے بھی کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے جو ماں باپ کو ناپسند ہے. تو جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ پسند کا ایک درجہ تو حاصل ہو ہی جائے گا. اسی طرح شاگرد اور مرید، تو ہم بھی پہلے ان کا جائزہ لیں گے جو ناپسندیدہ ہیں. قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں فلاں لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں فلاں کاموں کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ میری گڈ بک میں نہیں ہے، اور فلاں کام کرنے والا میری گڈ بک میں ہے، وہ مجھے پسندیدہ ہے. تو جب ہم اس نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم میں جو سب سے پہلے وہ ناپسندیدہ کام اللہ کا نظر آتا ہے وہ یہ ہے جو میں نے تلاوت کیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 اور 90 ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے. میں نے اگرچہ میرا مقصد تو ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ ہے اصل موضوع، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق سمجھنا ہوگا، اس کا سباق سمجھنا ہوگا، اور اس سے پہلے اور بعد کی چیز سمجھنی ہوگی. تو اس لیے میں نے اس سے پہلے آیتیں بھی تلاوت کی ہیں. پہلی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے یسألونک عن الاہلہ، میرے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھ لیں. اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال چاند کو کہتے ہیں. عربی زبان میں چاند کے لیے 3 لفظ ہیں، ہلال، قمر، بدر. ان تینوں کا معنی قدر مشترک کے طور پر چاند ہے. ہلال کا معنی بھی عربی لغت اور زبان میں چاند ہے، قمر کا معنی بھی چاند ہے، اور بدر کا معنی بھی چاند ہے، مگر اس مشترک معنی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فرق بھی ہے. ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، مہینے کی یکم کی چاند کو. اس لیے ہمارے ملک میں جو چاند دیکھنے کی کمیٹی ہے اس کا نام رؤیت ہلال کمیٹی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو چاند نظر آئے نہ آئے، لیکن نام اس کا رؤیت ہلال ہے. اس کا نام رؤیت قمر کمیٹی نہیں ہے، اس کا نام رؤیت بدر کمیٹی نہیں ہے، اس کا نام رؤیت ہلال کمیٹی ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ پہلی کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا. وہ پہلی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں. تو ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں سے لے کر 13ویں رات تک کے چاند کو، یعنی 12ویں رات تک کے چاند کو عربی زبان میں قمر کہتے ہیں، اور 13ویں، 14ویں، 15ویں رات کے چاند کو عربی زبان کے اندر بدر کہتے ہیں. لیکن پھر ان 3 میں بدر کا اطلاق زیادہ ہونے لگا 14ویں رات کے چاند پر. 13ویں اور 14ویں اور 15ویں راتوں کو چاند راتیں کہتے ہیں. کیا ان راتوں سے پہلے چاند نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، ان راتوں میں چاند کی روشنی کامل ہوتی ہے. اس لیے 13ویں، 14ویں، 15ویں ان راتوں کو چاند راتیں کہتے ہیں. پھر 13ویں، 14ویں اور 15ویں میں 14ویں رات میں سب سے زیادہ چاند مکمل ہوتا ہے. 13ویں میں اتنا نہیں ہوتا جتنا 14ویں رات میں ہے، اور 15ویں رات کے بعد سے اس کا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے 14ویں رات کے چاند پر زیادہ اطلاق ہونے لگا بدر کا. تو ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، قمر کہتے ہیں دوسری، تیسری سے لے کر 12ویں رات تک کے چاند کو، اور بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو. اگرچہ 13ویں اور 15ویں رات کے بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ اس کا مشہور اور معروف اطلاق وہ 14ویں رات پر ہے. اور یہاں ابھی درمیان میں بات آگے وہ بھی عرض کر دوں، مگر آپ جانتے ہیں جب پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے. ذرا بولو تو صحیح، ساتھ ساتھ نہیں بولا نہیں، تو اس کی روشنی بھی کم ہوتی ہے، ایسا ایسا چاند پڑتا ہے. دوسری، تیسری راتوں میں بڑھتا رہتا ہے. جب 14ویں رات آتی ہے تو چاند مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے. کبھی دیکھ لینا، تجربہ کر لینا. بے شک
آج دوسری رات ہے چاند کی جو گزری ہے وہ پہلی رات تھی رجب کی. آپ روزانہ دیکھیں تو چاند بڑا ہوتا جائے گا, روشنی بھی اس کی زیادہ ہوتی جائے گی, اور جب 14ویں رات آئے گی تو مکمل ہوگا. اب اس سے ذرا یہ بات بھی دل میں آ گئی تو عرض کر دوں مناسبت سے, جب امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے, اور مدینہ طیبہ کے بچے اور بچیاں حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر اس جگہ گئے جہاں اہل مدینہ آنے والے مہمانوں کا استقبال, جانے والوں کو الوداع کیا کرتے تھے. جب اس جگہ پر حضور علیہ السلام پہنچے تو مدینہ منورہ کے بچوں بچیوں کی زبان پر بے ساختہ آیا طلع البدر علینا, آج تو مدینے میں 14ویں کا چاند آ گیا. سبحان اللہ. میں حیران ہوں بطور طالب علم, مدینہ منورہ کے بچوں اور بچیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو چاند سے تشریح دی. تو چاند کے لیے تو عربی زبان میں 3 لفظ ہیں, اور وہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہے. انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا طلع الہلال علینا, یہ کیوں نہیں کہا طلع القمر علینا, کیونکہ ہلال کا معنی بھی تو چاند, قمر کا معنی بھی تو چاند, لیکن یہ 2 لفظ چھوڑ کر کہا طلع البدر علینا, 14ویں رات کا چاند آ گیا. یہ کیوں کہا؟ تو غور کرنے سے یہ فرق معلوم ہوا کہ ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں, قمر بعد کی راتوں کی چاند کو کہتے ہیں. یہ دونوں نامکمل ہوتے ہیں, ہلال کی روشنی بھی پوری نہیں اور قمر کی روشنی بھی پوری نہیں. اور بدر یہ مکمل چاند کو کہتے ہیں اور اس کی روشنی پوری ہوتی ہے اور اس پر روشنی کے سارے درجے پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد روشنی کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا. تو ان بچوں کو بھی اللہ نے کیا عقل عطا کی تھی, کیا دماغ عطا کیا تھا. مدینہ منورہ کے بچے اور بچیاں تھے, ہمیں یہ سمجھا گئے کہ جس طرح پر دنیا کے آسمان پر چمکنے والا چاند پہلے چھوٹا پھر بڑا, پہلے ہلال پھر قمر پھر بدر ہوتا ہے, ہلال کے بعد قمر کی ضرورت ہے, قمر کے بعد بدر کی ضرورت ہے, بدر کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں کیونکہ روشنی مکمل ہو گئی. اسی طرح سمجھو ایک نبوت اور رسالت کا بھی آسمان ہے. اس آسمانی نبوت پر حضرت آدم علیہ السلام یہ نبوت کا ہلال بن کر, یہ پہلے چاند بن کر آئے, اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر آئے وہ نبوت کا قمر بن کر آئے. مگر ان سب کی روشنیاں محدود تھیں, ان سب کی روشنیاں پوری نہیں تھی کیونکہ یہ علاقوں کے نبی تھے, یا اپنے اپنے زمانے کے نبی تھے, یا اپنے اپنے ملکوں کے اور قوموں کے نبی تھے. ابھی ضرورت تھی کہ ایک بڑا چاند آئے اور بڑی نبوت آئے جو پوری کائنات اور قیامت تک کے لیے ہو, اور وہ آئے آمنہ کے لال تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانی نبوت پر آدم علیہ السلام ہلال نبوت بن کر آئے, اور ان کے بعد کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا قمر بن کر آئے, اور جب آمنہ کے لال آئے تو وہ بدر بن کر آئے اور آسمان نبوت پر 14ویں رات کا چاند بن کر چلے. اس طرح دنیا کے آسمان پر 14ویں رات کے چاند کے بعد روشنی کا کوئی درجہ نہیں, اس پر روشنیاں مکمل. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان نبوت اور رسالت پر نبوت کا اور رسالت کا بدر بن کر چمکے تو اب نبوت کا کوئی درجہ بھی باقی نہیں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, ختم نبوت کا معنی انقطاع نبوت نہیں ہے, ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ نبوت بند ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی, ورنہ دھوکہ دیں گے مرزائی اور قادیانی. وہ کہیں گے منکرین ختم نبوت, تم کہتے ہو حضور کے آنے کے بعد نبوت ختم ہو گئی, تو نبوت رحمت ہے یا نہیں؟ جب رحمت ہے تو رحمت تو بند نہیں ہونی چاہیے. تو آپ جواب میں کہیں گے رحمت بند نہیں ہوئی, رحمت مکمل ہو گئی. اس لیے پہلے آنے والے کسی نبی کے لیے اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا جو حضور کی آمد پر اعلان کیا. کہیں تورات دیکھ لو, انجیل زبور دیکھ لو, اس پیغمبر پر جس پر یہ نازل ہوئی اللہ نے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ نے یہ بات قرآن میں صرف حضور کے لیے فرمائی, میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رحمت مکمل ہوئی, وہ رحمت آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے. اور فرماتے ہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ مثال سے فرماتے ہیں, دیکھو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں, کتنے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں,
ان ستاروں کی روشنیاں ہوتی ہیں، کسی کی روشنی کم، کسی کی زیادہ. یا آسمان پر ستارے جگمگ کر رہا ہوتا ہے، آسمان رات کو دیکھنا گن نہیں سکتے تم ستارے، آسمان پر کتنے ستارے ہوتے ہیں. لیکن فرمایا یہ تمام روشن ہوتے ہیں، لیکن جب چاند آتا ہے تو ان کی روشنیاں چاند کے مقابلے میں کم نظر آتی ہیں، مدھم نظر آتی ہیں. وہ چاند بھی آ جاتا ہے. ان ستاروں کی روشنی کے باوجود چاند کی ضرورت تھی. پھر چاند پہلی اور دوسری تیسری کا بھی تھا، مگر جب 14ویں رات کا آیا اس کی روشنی بہت زیادہ ہے. تو فرمایا حضور سے پہلے جتنے نبی آئے وہ تمام کے تمام نبی اور پیغمبر وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. آمنہ کا لال آیا تو وہ چاند کی طرح آیا. بے شک، کیا بات. فرمایا پھر یہ روشنیاں اس چاند میں ضم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے تمام نبیوں کے کمالات حضور کی ذات میں جمع ہو گئے. بے شک. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہم دارت تو تنہا داری. تو رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، کیا نبی اللہ نے ہمیں دیا، کیا پیغمبر دیا، سبحان اللہ، جس میں تمام نبیوں کی روشنیاں حضور کی روشنی میں، اور حضور کی اپنی روشنی بہت بڑی روشنی. تو فرمایا جس طرح پر 14ویں رات کے چاند کے بعد، میں عرض کر رہا ہوں یہ بات تو کوئی چاند کا درجہ نہیں، حضور کی نبوت کے بعد کسی نبوت کے کمال کا درجہ بات نہیں. تو ختم نبوت کا معنی انقطاع نبوت، قطع نبوت نہیں، تکمیل نبوت ہے. اس لیے اللہ نے کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بے شک. یہ اہلہ سے بات چل رہی. یسألونک عن الاہلہ، یا آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں. قرآن سمجھا کریں. کاش ہمیں اللہ قرآن پڑھتے تو ہم بہت ہیں، سمجھنے والے بھی بن جائیں. آمین. قرآن بڑی عظیم بات ہے. کل ہی ہمارے مولانا بخاری شریف کے سبق میں بات آئی، میں نے اس جگہ میں پڑھی، مجھے بڑا لطف آیا. فرمایا قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے کرہن اور ایک آتا ہے کرہن. عربی زبان اتنی عظیم اور وسیع ہے کہ اعراب بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، زبر زیر بدلے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں کرہن بھی آتا ہے، کرہن بھی آتا ہے. دونوں کا معنی ناپسندیدہ، دونوں کا معنی ناگواری، دونوں کا معنی مکروہ ناپسندیدہ. لیکن کیا زبر اور زیر کے فرق سے معنی میں بھی کوئی فرق آتا ہے؟ مشترک طور پر دونوں کا معنی ہے ناگواری ناپسندیدہ. لیکن کیا ایک پر زبر لگا دو کاف پر تو معنی، زیر لگا دو کاف پر تو وہی معنی رہتا ہے، یہ بدل جاتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے نہیں، زبر والے کرہن کا معنی اور ہے اور پیش والے کرہن کا معنی اور ہے. زبر اور پیش بدلے اس لفظ پر، کاف پر تو معنی ایک ہے، یہ بدل جائے گا. فرمایا بدل جائے گا. کیسے؟ فرمایا کرہن کا معنی ہے بہت زیادہ ناپسندیدہ، اور کرہن کا معنی ہے طبی اور ہلکی طور پر ناپسندیدہ، معمولی ناپسندیدہ. اب اس کا قرآن سے سمجھو. دیکھیے اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ قرآن میں آتا ہے وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. اللہ نے فرمایا زمین و آسمان تمہیں میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے اس مقصد میں لگے رہو، اپنے اس مقصد کو مکمل کرو. آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش اور بچھونا بنایا، زمین ہمارے چلنے کے لیے، آسمان بطور سائبان. اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو بجا لاؤ. ہاں اس مقصد کو پورا کرنے میں تم خوش ہو یا تمہیں بہت زیادہ ناگواری ہو، دونوں صورتوں میں میرے حکم کی تعمیل کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. طوعاً کا معنی خوشی، کرہن کا معنی بہت زیادہ تمہیں تکلیف بھی محسوس ہو تب بھی کرو. ہماری دوسری جگہ ماں کے بارے میں کیا کہا؟ جب ماں حاملہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. ہم بھی دنیا میں آنے سے پہلے سارے ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں 9 مہینے تک ہمیں اٹھا کر پھرتی رہی. پھر ماں نے ہمیں جنا، اور اللہ نے اس کو سبب کے ذریعے، سبب کی دنیا میں ذریعہ بنایا ہماری پیدائش کا. وہاں اللہ نے کیا کہا؟ وہاں کرہن نہیں کہا، وہاں کہا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. وہاں کرہا نہیں کہا، وہاں کرہا کہا. جو ماں جب بچے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے
اس کو ناگواری تو ہوتی ہے مگر وہ ناگواری طبی اور غیر اختیاری ہوتی ہے. اس کو زیادہ برا نہیں لگتا کیونکہ وہ تو شکر ادا کر رہی ہوتی ہے اللہ مجھے اولاد دے رہا ہے. اور جب جلتی ہے تو وہ موت کے منہ سے نکلتی ہے, وہ موت کے سے گزر کر بچوں کو پیدا کرتی ہے. آپ ماں سے پوچھیں ماں میری پیدائش کے وقت میں تیری کیا کیفیت تھی, تو ماں بتائے گی میں کس زندگی اور حیات اور موت کی کشمکش سے گزری, کس تکلیف سے گزری. تو اس وقت میں اس کو برا لگ رہا ہے, ناگوار ہو رہا ہے, طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے, مگر یہ غیر اختیاری اور طبی اور ہلکی سی ناگواری ہے, وہ زیادہ ناگواری نہیں ہے. اسی لیے تو بچے کو پیار کرتی ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد دوسرے بچے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. کیا بات, کیا بات. اب دیکھو ماں والی جگہ پر اللہ نے کرہن کہا اور آسمان اور زمین کے حوالے سے کرہن کہا. ولی الارض یا طوعا او کرہا, کیونکہ یہاں زیادہ ناگواری اور وہاں معمولی اور طبی ناگواری. تو کہا حملته امه کرہن ووضعته کرہا. یہ قرآن ہے. تو ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکل آیا. ہم تو آج کل بخاری شریف پڑھ رہے ہیں, یہی مشق ہو رہی ہے. امام بخاری بھی ایک لفظ حدیث میں آتا ہے, اس کے مناسب جہاں جہاں قرآن میں کوئی لفظ آیا ہو یا حدیث میں آیا اس کی تشریح شروع کر دیتے ہیں. فرمایا یسألونک عن الاہلہ, میرے محبوب پیغمبر یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا سوال تھا ان کا؟ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے یہ چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے, کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے, اور کبھی چاند 29 کو ہو رہا ہے کبھی 30 کو ہو رہا ہے, کبھی مہینہ کم کبھی مہینہ زیادہ, کبھی ایک مہینہ کم کبھی ایک مہینہ زیادہ, اور کبھی چاند چھوٹا کبھی بڑا, شروع کی تاریخوں میں چھوٹا پھر بڑا. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا قل ہی مواقیت للناس, میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے یہ وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے آج